کچھ اعمال ہیں جو گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں. فرمایا التوبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور دوسرا فرمایا استغفار، کہ انسان اپنی زبان پر استغفار زیادہ رکھے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس شخص کو مبارک ہو قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے گا. استغفاراً کثیرا، تو اللہ رب العزت اس بندے کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے جو زیادہ استغفار کرنے والا ہوگا. لہذا استغفر اللہ، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا اور عاد و وظائف میں سے ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے، یا بنیا عود لسانک اللہم اغفر لی، اے میرے بیٹے عادت بناؤ یہ کلمہ کہنے کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی. وجہ کیا؟ فإن للہ ساعات، اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، لا يرد فیہا سائلا، اس میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمایا کرتے. تو اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یہ کہنا بخشش کا سبب بن جاتا ہے. اور دوسروں سے دعا بھی کروانا. یہ جو کہتے ہیں نا جی امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، مولانا ہمارے لیے دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے کہ اے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا. امت کو تعلیم دی کہ تم دوسروں کو بھی دعاؤں کے لیے کہو. اب غور کیجئے، بات بڑی عجیب ہے کہ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یطلب من الصبیان الاستغفار ویقول انہم لم تذنبوا. عمر الخطاب لانو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو، اس کی وجہ یہ کہ تم چھوٹے ہو، معصوم ہو، تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، یقول لغلمان کتاب، جو پڑھنے والے بچے آتے تھے نا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا کرتے تھے قولوا اللہم اغفر لابی ہریرہ، کہ بچوں دعا کیا کرو اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما دے. فیدعون، وہ بچے دعا مانگتے تھے، فیؤمن علی دعائہم، جب وہ دعا مانگتے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی دعا پر آمین کہا کرتے تھے. اب ذرا غور کیجئے، صحابی رسول ہیں، اللہ نے اتنی شان دی ہے، مگر جس کو اللہ سے مغفرت لینی ہو وہ تو سہارے ڈھونڈتا ہے نا. چھوٹے بچوں سے بھی دعا کروانا. ہمارے اکابر کے اندر بھی یہ ایک عمل نظر آتا ہے. چنانچہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی. بہت میں نے کوشش کی کہ یہ بست میں تبدیل ہو جائے، استغفار بھی کیا، اللہ سے معافیاں بھی مانگی، مگر قبض کی کیفیت ختم نہیں ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب میں ایک مدرسہ تھا جس میں بچے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، چھوٹے بچے. تو میں ان کے پاس گیا. جب گیا تو بچے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی کہ ایک بزرگ آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو میں نے کہا یہ تمہارا میرے ساتھ حسن ظن ہے. سچی بات تو یہ کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم استغفار کرو، اللہ چھینی ہوئی کیفیات کو پھر واپس عطا فرما. چھوٹے بچوں سے دعائیں کروانا. اور
بکر المزنی رحمت اللہ علیہ عجیب بات کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لو کان رجل یطوف علی الابواب، اگر بندہ جس نے گناہ کر لیے ہوں وہ لوگوں کے دروازوں پہ اس طرح طواف کرتا، کما یطوف المسکین، جس طرح کے مسکین روٹی مانگنے کے لیے دروازوں کا طواف کرتا ہے، تو گناہگار بندہ اگر سب لوگوں کے دروازوں کا اس طرح طواف کرتا جس طرح مسکین روٹی مانگنے کے لیے طواف کرتا ہے، اور ہر دروازے والے کو کہتا استغفروا لی، میرے لیے استغفار کرو، لکان لہو ان یفعل، چاہیے تھا کہ وہ ایسا کر گزرتا۔ جس نے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہو تو کوئی بھی اس کے لیے ہیلا اختیار کرنا پڑے تو اس کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ تو سوچئے کہ اگر فقیر کی طرح ایک ایک دروازے پر جا کر ان سے ریکویسٹ کرنی پڑ جاتی کہ جی میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نفع کا سودا تھا، ایسا کر گزرنا چاہیے۔